السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسے صحابی رسول کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جو مدینہ شریف سفر کرتے کرتے پہنچے تو صحیح، لیکن پہنچنا ان کے لیے آسان نہ تھا۔ رہنے والے کہاں کے؟ فارس، ایران کے رہنے والے۔ آپ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، اور کن کن مذاہب کے لوگوں کے پاس بکتے، غلامی کرتے ہوئے اور مصیبتوں کی زنجیروں میں جکڑتے ہوئے، کتنے بڑے بڑے مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے مدینہ طیبہ زہد اللہ شرفہ و تعظیماً پہنچتے ہیں۔ لیکن ابھی تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے نہیں گئے تھے۔ بس یہ تھا کہ یہ پہنچے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے مدینے، کیونکہ یہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ اپنے آقا سے چھپ چھپا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور چند نشانیاں جو ان کو بتائی گئی تھی وہ دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ کس طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ ہجرت کے پہلے ہی سال جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرما لیا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد سے سینے 5 ہجری میں یہودیوں کی قید سے آزاد ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ علیہم اجمعین سے تعلق خصوصی کے باوجود اکتساب فیض روحانی کی تکمیل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب بھی کوئی آپ کا نام پوچھتا تو آپ اپنا اسم شریف سلمان بن اسلام بتایا کرتے تھے۔ کنیت ابو عبداللہ، لقب سلمان الخیر، وطن فارس یعنی ایران۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجوسی دین سے بیزار ہو کر دین موسوی میں پہلے داخل ہوئے، بعد از عیسائیت اختیار کی۔ شام اور روم میں کافی عرصہ عیسائی یعنی راہبوں کے ساتھ وقت گزارا۔ مختلف ہاتھ و فروخت ہوتے ہوئے بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحبت با اثر سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے فرمایا ہے۔ جی ہاں، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ اس پر مہاجرین نے کہا سلمان ہمارا ہے، انصار نے کہا سلمان ہمارے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو حضور نے فرمایا کہ سلمان اہل بیت سے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ اس لیے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مہاجرین یا انصار کے بجائے بطور تقریباً اہل بیت میں شمار کیا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت 3 شخصوں کی مشتاق ہے۔ نمبر 1 علی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 عمار رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی نے مجھے 4 شخصوں سے خصوصی محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالی کو بھی ان 4 سے خصوصی محبت ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے نام ہمیں بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 علی رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ہیں
3 مرتبہ ارشاد فرمایا، نمبر 2 ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاضرین مجلس نے عرض کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کن خوبیوں کے جامع تھے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لقمان حکیم کی جگہ اپنے لیے تم سلمان فارسی کو ہی سمجھ لو۔ پھر فرمایا، وہ تو ہم یعنی اہل بیت میں سے ہیں اور وہ ہمارے ہیں، علم اول اور علم آخر انہوں نے حاصل کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سادہ طبیعت اور متواضع انسان ہی نہ تھے، بلکہ شہرت اور بڑائی کو ساری امت کے لیے مصیبت کا پیش خیمہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدائن کے گورنر مقرر کیے گئے۔ تقریباً 5000 درہم وظیفہ مقرر تھا، لیکن آپ سارا وظیفہ صدقہ کر دیتے اور ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ گورنر ہو کر بھی ایک کوٹھری تک نہ بنائی، بلکہ ایک عبادہ پاس تھی، آدھی بچھا لیتے اور آدھی اوڑھ لیتے تھے، اور درختوں کے سائے میں آپ آرام فرما لیا کرتے تھے۔ جب سایہ چھٹ جاتا تھا تو سائے کے ساتھ خود بھی سرک جاتے تھے، جبکہ صرف درخت پر کپڑا ڈال کر کام چلا لیا کرتے تھے اور اسی کو مکان کی جگہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ان کے انکساری اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ قبیلہ بنی عبس کا ایک شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نیت سے ایک سفر میں ساتھی بنا کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ سیکھیں، مگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خادم بنا کر نہیں رکھا، بلکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بڑے کام خود ہی کر لیتے اور ان کو کسی طرح بھی کام میں نہ پڑنے دیا۔ اگر وہ آٹا گوندھ لیا کرتے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روٹی پکا لیا کرتے تھے، اور اگر وہ سواریوں کے لیے چارہ فراہم کر دیا کرتا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پانی پلا دیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، کیسی عاجزی و انکساری کی لازوال دولت سے اللہ نے ان کو مال و مال کیا تھا۔ گورنری کے زمانے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس اس قدر سادہ ہوتا کہ کئی لوگ آپ کی سادگی دیکھ کر آپ کو پہچان نہ پاتے اور بطور مزدور آپ سے کام بھی کروا لیا کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عرصہ تک مدینے میں قیام فرمایا، پھر عہد فاروقی میں عراق میں سکونت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کے ایک اہم بڑے عہد پر آپ فائز ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ ایک دن مدائن کے بازار میں جا رہے تھے کہ ایک ناواقف، یعنی ایک شخص ایسا جو آپ کو جانتا نہیں تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مزدور سمجھ کر اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چپ چاپ سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا، اے صاحب رسول، آپ نے یہ بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ لائیے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں۔ سامان کا مالک ہکا بکا رہ گیا، پھر نہایت ہی شرمسار ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگی اور سامان اتارنا چاہا،
لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سامان اٹھانے کی نیت کی تھی، اب اسے تمہارے گھر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ اے دنیا میں بسنے والے مسلمانوں، آئیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے عاجزی و انکساری کا درس حاصل کیجئے، اپنے ماتحدوں پر شفقت کیجئے۔ اے دنیا میں بسنے والے مسلمانوں، آؤ آؤ سنو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت۔ اللہ اللہ، ایسی عظیم ہستی گورنر مدائن اور ایک عام آدمی کا بوجھ اٹھا کے لے کے چل رہے ہیں۔ اے دنیا میں بسنے والے مسلمانوں، تکبر کی نحوست سے باہر نکلیں۔ تکبر ایک ایسا گناہ ہے جو مرنے کے بعد انسان کو جہنم میں جھونک دے گی۔ انکساری و عاجزی پیدا کیجئے، اسی میں فلاح و کامرانی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آٹا گوندھ رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا، کیا ہے آپ خود ہی آٹا گوندھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آٹا گوندھنے والے خادم کو ہم نے کسی کام کے لیے بھیج دیا ہے، اس لیے ہم نے اچھا نہ سمجھا کہ ہم اس کے ذمہ 2 کام لگا دیں۔ یہ تھی ہماری آج کی زیارت اور آج کی ویڈیو۔ پارٹ نمبر 3 کا انتظار کیجئے، ہم اس میں لا رہے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ان کی کیا فضیلت ہے۔ ابھی تک سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ بہت کچھ سماعت کر چکے ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی آپ کو پتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اصحابک النجومی، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کسی ایک کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ شاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ۔ اپنے بچوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا جام پلائیے، حب صحابہ کی لازوال دولت سے مالا مال کیجئے۔ اپنے بچوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر سنائیے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت آپ کے بچوں کی بڑھے گی نا تو سرکار کی محبت خود بخود داخل ہو جائے گی، اور جس کے دل میں حضور کی محبت داخل ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ قریب ہو جائے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک بھی کر دیجئے گا کہ نئی نوٹیفیکیشن جو بھی آتی ہے بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے مفید مشوروں سے ضرور نوازیے گا، اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ انشاءاللہ ہمیں بتائیں، ہم کوشش کریں گے ان مقامات مقدسہ پر پہنچ کر وہاں کی ویڈیوز بنا کر اس سے ریلیٹڈ آپ کو انشاءاللہ حکایت، روایت، احادیث سنا کر یہ پہنچائیں۔ بس یہ ہے آپ دیکھنے کا حق ادا کریں، جہاں تک ہو سکے اس ویڈیوز کو عام کیجئے، ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب دنیا سے تو بچا